سے نکل گیا یا سمد، اللہ کا نام نکل گیا. خدا نے آواز دی فرشتوں اسے جواب دو، اس نے مجھے پکارا ہے، جبکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں پکارا، غلطی سے صنم کی جگہ پہ سمد کہہ دیا. اللہ نے پھر بھی اسے نہیں کہا کہ اس نے غلطی سے کہا ہے، پھر بھی کہا اسے جواب دیں. اور پھر کیا اللہ پھر جملہ ایک دعائے کمیل کا کہ یا رب ارحم ضعف بدنی، مالک مجھ پہ رحم کرنا، میرا جسم بڑا ضعیف ہے. جب گنہگار قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے فشار دیتی ہے. قبر فشار کیسے دیتی ہے؟ قبر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، قبر پتلی ہوتی چلی جاتی ہے، قبر چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. اور کتابوں میں روایتوں میں ملتا ہے کہ انسان کی قبر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے، انسان کی ہڈیاں پرزہ پرزہ ہونے لگتی ہیں، اور یہاں تک کہ انسان کی ہڈیوں سے تیل نکلنے لگتا ہے. یعنی وہ قبر اتنی چھوٹی پنجرے کی طرح ہو جاتی ہے. اس وقت کو یاد کر کے کہیں یا رب ارحم ضعف بدنی، مالک میرا بدن بہت ضعیف ہے. سردی میں جیسے سردیاں آتی ہیں تو کمبل کا بندوبست کرتا ہوں، ہیٹر کا بندوبست کرتا ہوں، گرمیاں آتی ہیں تو پنکھے اور کولر کا بندوبست کرتا ہوں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، گرم پانی سے نہا نہیں سکتا، مگر اتنا ضعیف میرا جسم ہے. مالک مجھ پہ کرم کرنا، مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے جو تیرے عذاب کو برداشت کرے. ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیت، مالک تو اس سے زیادہ کریم ہے کہ اس کو ضائع کر دے جسے تو نے پالا ہے. مجھے تو نے پالا ہے، تو مجھے ضائع نہیں کرے گا. حضرت نوح کے بارے میں کہا جاتا ہے جب حضرت نوح پوری قوم کو بددعا دے دی، پوری قوم تباہ ہو گئی. حضرت نوح کا کام تھا کوزہ گری، کوزہ بناتے تھے. کوزہ پر معلوم ہے آپ کو، کوزہ یعنی جس میں پانی ڈالتے ہیں. حضرت نوح یہ مٹی کے کوزے بناتے تھے. تو جب پوری قوم پر عذاب نازل ہو گیا، قوم تباہ ہو گئی، وہ کافر قوم جب تباہ ہو گئی، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حضرت نوح کی دکان پہ آیا. حضرت نوح کوزہ بنا رہے تھے اور فرشتے نے کہا کہ مجھے آپ سے کوزہ خریدنا ہے. ایک کوزہ حضرت یوسف سے لیا اور پیسے بھی دیے، اور حضرت یوسف کے سامنے وہی کوزہ توڑ دیا. پھر دوسرا کوزہ لیا، پھر دوسرا کوزہ حضرت یوسف کے حضرت نوح کے سامنے توڑ دیا. پھر تیسرا کوزہ خریدا اور پھر تیسرا کوزہ حضرت نوح کے سامنے توڑ دیا. حضرت نوح پریشان ہو گئے، کیا کر رہے ہو اے مرد؟ یہ میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے کوزے ہیں، ان کو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں، یہ کوزوں کا میں نے تمہیں پیسے بھی دیے ہیں، جبکہ ان کوزوں کو تم نے خلق نہیں کیا، تم نے بنایا ہے. اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں. خدا کہہ رہا ہے وہ بندے اگرچہ کافر تھے مگر میں نے انہیں خلق کیا تھا، تو نے بددعا دے کر ان سب کو تباہ کر دیا، ان سب کو ختم کر دیا. دیکھیے خدا کتنا رحمان اور رحیم ہے، خدا کتنا کریم ہے. کافر بھی ہو اس پہ رحم کرتا ہے، کیونکہ یاد رکھیے خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ ارحم الراحمین ہے. تو اہل بیت کا وہ در ہے جو مغفرت اور معافی کا در ہے. رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہل بیت کے در سے جا کے متمسک ہو جائیں اور وہیں سے معافی مانگیں. آیت اللہ مراشی نجفی کے بارے میں کہا جاتا ہے. آیت اللہ مراشی نجفی ایک بڑے عظیم آیت اللہ ہیں. وہ اپنے بیٹے کو وصیت میں، آج بھی اگر قم میں جائیں ان کی وصیت پڑھیں، اپنے بیٹے کو وصیت میں لکھتے ہیں میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو میرے اس رومال کو میرے کفن میں رکھنا جس رومال میں میں نے اپنی 40 سال کے آنسو جمع کیے ہیں. یہ وہی آیت اللہ مراشی نجفی ہیں جنہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی. وہی آیت اللہ مراشی نجفی ہیں جنہوں نے ایک تومان بھی خمس کے مال سے نہیں کھایا. طالب علم تھے مگر جا کے دکان میں کام کرتے تھے، سبزی کی ان کے پاس دکان تھی، ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے حج پہ جا سکیں. یہ وہ عالم ہیں. اور دوسری وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بیٹے میرے اس رومال کو میرے کفن کے ساتھ رکھنا جس میں میں نے 40 سال میں نے آنسو بہائے ہیں، توبہ کے آنسو، غم شبیر کے آنسو. اور پھر کہتے ہیں دوسری وصیت، اے میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو میرا جب کفن تیار ہو جائے بس مجھے قبر میں ڈالنے سے پہلے میرے کفن کو بند نہیں کرنا، وہیں باہر قبر کے باہر میرے جنازے کو رکھنا اور وہیں مجلس شبیر کا بندوبست کرنا، کہیں یہ مجلس شبیر میری بخشش کا سامان بن جائے. یہ علماء حقہ ہیں جو ہمیں اہل بیت کی معرفت دیتے ہیں، اہل بیت کی طرف بلاتے ہیں. انہی نے ہمیں اہل بیت کی معرفت دی. عزیزو یاد رکھو
تم بڑے خوش نصیب ہو، تم خود مجلس پہ نہیں آتے۔ امام صادق فرماتے ہیں جب بھی کوئی انسان جب بھی کہیں، یعنی امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی جس زمانے کے بھی جو بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں جب بھی کہیں، یعنی امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی کہیں میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے تو ہم خود جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں ہمارے دادا حسین کی مجلس ہو رہی ہے تو ہم خود تمہارے ایک ایک کے دروازے پر آتے ہیں اور تمہارا نام لے کر تمہیں بلاتے ہیں، مرحبا مجلس میں آنے والوں، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے، بڑے خوش نصیب ہو عزادارو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اے عاشقو، اے مومنو، جب تم مجلس میں آتے ہو اور ابھی تم روئے نہیں، ابھی تم رونے کی تیاری کرتے ہو، ابھی تمہارا دل کرتا ہے رویا جائے، ابھی تمہارا من کہتا ہے رو لوں آنسو بہاؤں، ابھی تم روئے نہیں، تم نے سوچا اس پہ رویا جائے جس پہ رونے والوں کو تماچے لگے، تم نے سوچا کہ اس پہ رویا جائے جس پہ رونے والوں کو تازیانے لگے، ابھی تم سوچ رہے ہو کہ رونے کی تیاری کر رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں جب تم رونے کی تیاری کرتے ہو تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے، او میرے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ میرے بیٹے کے عزادار ہے۔ ہاں جی تو صحیح کہا ہے، آؤ ماتم کرو زہرا کی دعا لو لوگو۔ ہاں ماتم عزاداری فاطمہ زہرا کی دعا ہے، حضرت سیدہ کی دعا ہے۔ عزیزو امام حسین کی غم میں کون نہیں رویا؟ ہر شخص امام حسین کے غم میں رویا۔ جب سید سادات کا قافلہ کربلا سے شام جا رہا تھا تو راستے میں ایک عیسائیوں کا عبادت خانہ آ گیا۔ یزیدیوں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ ہم چاہ رہے ہیں ان سروں کو 72 کے سروں کو تمہارے چرچ تمہارے کلیسا میں تمہارے عیسائیوں کے عبادت خانے میں رکھیں، تو عیسائیوں نے اجازت دی۔ تو عیسائی پادری کہتا ہے جس رات ان 72 کے سر میرے عبادت خانے میں رکھے گئے، آج ہی رات کو میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے عبادت خانے کی چھت کھل گئی اور آسمان سے ایک نور نازل ہونے لگا اور ایک صدا آئی، سروں کو جھکا لو، جنت سے بیویاں شبیر پہ رونے کو آ رہی ہے۔ یہ راہب کہتا ہے میں نے دیکھا 4 بیویاں ہیں جن کے جسم سے نور نکل رہا ہے، میں نے فوراً اپنے سر کو جھکا لیا، میں مگر سن رہا تھا کوئی بیوی بین کر کے رو رہی تھی، ہائے میرے بیٹے، ہائے میرے حسین۔ ارے بڑے دردناک بین تھے، کوئی بی بی کہہ رہی تھی میرے لال تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹی، کوئی بی بی، یہ راہب رو رہا تھا، یہ راہب سن رہا تھا اور روتا چلا جا رہا تھا، کوئی بی بی کہہ رہی تھی اے ظالموں میرے بچوں کو قید میں کیوں ڈال دیا۔ عزیزو یہ راہب سن رہا ہے اور رو رہا ہے، روتا روتا غش کھا گیا، اور جب راہب اٹھا دیکھا وہ بیویاں نہیں تھی مگر ایک سر صندوق سے باہر پڑا ہوا تھا۔ راہب اٹھا سر کے نزدیک گیا، سر کو اٹھا کے کہا اے ولی خدا تو کون ہے؟ میں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے ایک ولی خدا پہ جنت کی خواتین روئیں گی، کون ہے؟ یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی انا الحسین انا المظلوم انا المذبوح انا الشہید انا الغریب انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتضی انا ابن فاطمہ الزہرا، میں غریب حسین ہوں، میں ذبح ہونے والا حسین ہوں، میں شہید حسین ہوں، میں محمد کا نواسا حسین ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں فاطمہ کا لال حسین ہوں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔